حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاءاللہ احادیث کی کتاب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے احادیث کو اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو کہتے ہیں 1/3 سے زیادہ ذخیرہ یا 1/3 آپ کی زندگی کے مسائل کو فالو نہیں کر پائیں گے، خاص طور سے خواتین، خاص طور سے ازدواجی تعلقات، شوہر بیوی کے درمیان جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں، آپ کئی مسائل حل نہیں کر پائیں گے جب تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو احادیث بیان کی. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بھی رہنمائی کر رہے ہیں، اور تقدیر میں اور حکمت سے یہ بات طے ہو گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ بہت بڑی حکمت ہے، لیکن کئی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وومنائزر کہہ دیا، کہا کہ یہ تو عورتوں کے خوگر تھے. ارے میرے بھائی کہاں سے عورتوں کے خوگر تھے؟ 25 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی، اور لگ بھگ جو ہے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کب کیے؟ جب آپ کی عمر 53 ایئر تھی. 63 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو آخری کے 10 سال، تو ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، اور تب جا کر دوسرے رشتوں کی بات چلتی ہے، لیکن وہ بھی پھر کب ہے؟ مدینے کے اندر ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بدائی کا معاملہ ہے پھر مدینے کے اندر. تو اب دیکھیے ایک شخص جو ہے 53 سال کی عمر تک اپنے سے بڑی عمر والی خاتون کے ساتھ لائف گزار رہا ہے، اور جو جوانی کا جو ٹائم ہے 25 35 یا 25 لیجیے آپ، 30 لیجیے، 35 لیجیے، 45 لے لیجیے، 50، یہ پوری ایج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے بڑی عمر کے خاتون کے ساتھ لائف گزار رہے ہیں. تو آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وومنائزر تھے؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کثرت سے شادیاں کی وہ آخری کے 10 سال میں، اور آخری کے 10 سال میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 10 سال پورے باغ میں تھے کیا؟ وومنائزر کیا تھا بولے؟ 81 غزوات اور سریے، بعض اوقات تو 2 مہینے لگ جاتے ہیں جانے اور آنے. تو اب 81 غزوات کرنے کے لیے کتنی بڑی پلاننگ چاہیے. ہر رمضان جو آتا تھا یا تو شعبان میں کوئی جنگ ہوئی، یا تو شوال میں کوئی جنگ ہوئی، یا تو رمضان میں کوئی جنگ ہوئی. یعنی ہم جو آسانی کے ساتھ جو رمضان مبارک گزار رہے ہیں، ہمارے فریج میں کم سے کم آنے والے ایک ہفتے کی غذا رکھی ہوئی ہے، تھیلے میں چاول رکھے ہوئے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ بھئی آنے والے 2-3 مہینے کا یہ بینک بیلنس ہے، یہ سسٹم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی زندگی آپ غور کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 53 ایئرس، جنرلی ہم یہ کیا بولتے ہیں؟ میں 53 ایئرس کا بوڑھا ہو گیا بھائی، اب مجھ سے کام نہیں ہوتا، میرے بچے کاروبار سنبھال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمر میں جنگیں کر رہے، یہ عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزیسٹ مین، یعنی آپ بہت ہی بزی جیسے آپ کہتے ہیں. یہ عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری کے 10 سال میں اتنے غزوات کے، یا تو شعبان میں کوئی جنگ ہو رہی ہے، یا جتنے جنگوں کی تاریخ دیکھ لیجیے بڑے بڑے، یا تو وہ شعبان کے ہیں، یا تو وہ رمضان میں بھی آپ کو ملیں گا، یا تو شوال میں بھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی رمضان المبارک بڑی آسانی کے ساتھ جیسے ہم گزارے ویسا آپ نے نہیں گزارا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ٹائم ملا تو بھی تھوڑا ٹائم ملا، اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے جو شادیاں کی. تو یہ جو خواتین تھے اس زمانے کے یوں سمجھ لیجیے بہترین ریکارڈر تھے. جیسا حدیث ریکارڈ کرنا، سب سے بہترین حدیث کے ریکارڈ کرنے کے لیے کم عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ کم عمر میں حدیث سے زیادہ یاد ہو جاتی ہے. بڑی عمر ہوتی ہے، کم عمر زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک کم عمر کی خاتون جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ کہتے ہیں اتنی کم عمر میں شادی جو ہوئی ہے تو 9 سال، اگر آپ کہیں گے 9 سال، کہتے ہیں 7 سال میں نکاح ہوا، 9 سال میں بدائی ہوئی. اب دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں بھی کھینچتان کے اور عمر میں آگے لے جانی، چلیے 9 ہی مان لیجیے، کیونکہ روایتوں میں یہی ہے. اب دوسرے جو بھی آپ روایتوں کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کا پر کافی رد کیا علماء کرام نے، رد کیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نہیں بڑی عمر کی خاتون تھی تو اس پر رد کیا گیا باقاعدہ. تو چلیے 9 پر اعتراض بناتے ہیں لوگ. اتنی کم عمر کی لڑکی سے شادی ہوتی ہے تو کیا ظلم نہیں ہے؟ بھائی ظلم ہونے کے لیے پہلے جس پر ظلم ہو رہا وہ دعویٰ کرنا، عدالت کا یہ اصول ہے نا، مدعی سست گواہ چست. ایک آپ نے سنا ہو محاورہ، مدعی جو ہے سست پڑا ہوا، اس کو نہیں نہیں چاہیے، گواہ بول رہا تم دعویٰ کرو میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی بھی شکایت نہیں کی کہ میرے ابا نے مجھے کم عمر میں شادی کر دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کیسے رہوں، یہ تو بڑی عمر کے ہیں. ایسا کچھ بھی پرابلم نہیں. آپ کو کتنا پرابلم ہے درمیان میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایک کم عمر کی بچی پسند کر رہی تو آپ کو اتنا جلن حسد کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ہمارے چاہے وہ عمر کے بھی کیوں نہ جنگ کر رہے ہیں، تم کیا کرے یہ عمر میں، کیوں ایسا جلن، کیوں ایسا حسد؟ اگر ان کو چاہنے والی ہے تو الحمدللہ اللہ نے دلوں میں محبت ڈالی. آپ کون ہوتے وہ محبت نکالنے؟ تو پرابلم آپ میں ہے، ان میں نہیں. پہلی بات. دوسری بات، یہی تو عمر ہے حدیثوں کو یاد کرنے کی.
اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی تو ہے کہ آج جو ہم کو حدیثیں ملی اور اس کے بعد ایک لمبے کرنے کے لیے ٹائم بھی تو ملا. اگر بڑی عمر کے ہوتے یاد کرتے اور انتقال ہو جاتا تو ان کے بعد کے جو راوی وہ بھی بہت کم ہو جاتے. کتنی بڑی حکمت ہے کہ اسلام کو پھیلنے کے لیے، شاگردوں کے بڑے جال کو پھیلنے کے لیے ایک کم عمر کی عورت کا ملنا بہت بڑی حکمت سمجھ میں آتی ہے اس کے اندر. اور یہ عمر میں جو ہے آج کے دور میں جتنے بھی سائنٹیفک کتابیں آپ جا کے نیٹ پہ جا کر ماریے، 9 سال میں بالغ ہو جانا کوئی عجوبے والی بات نہیں. کم سے کم تم یہ دور میں رہ کے تو اعتراض مت کرو. یہ دور میں جبکہ سائنٹیفک ریسرچ پر نیٹ پہ پڑھا ہوا، انٹرنیٹ پہ پڑھا ہوا، ایسا نہیں کہ کوئی کتاب ہے. پہلے زمانے بولتے تھے وہ سینٹرل لائبریری میں گئے تو وہ اوپر سیکنڈ فلور میں گئے تو وہ رائٹ سائڈ پہ بک ہے تو بیچارہ ڈھونڈ کے آ کے بتا نہیں ملی. آج کا دور ایسا نہیں، بھائی آپ کے پاس موبائل ہے، 3G ہے کیا، جاؤ جا کے مارو اس کے اندر، دیکھو 9 سال میں بچی بالغ ہوتی کہ نہیں ہوتی. پورا سائنٹیفکلی جو فیکٹ ہے. بلکہ اس زمانے بھی بالغ ہو جاتے تھے عمر میں، کیونکہ جو عرب کا ماحول ہے بہت ہی گرم ایریا، ڈیزرٹ. وہ لوگ جو ہے اونٹنی کا دودھ پینے والے، کھجور کھانے والے، گرمی کے مزاج والے، کم عمر میں بالغ ہو جانا ممکن تھا. دلیل اس کی یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے ابا سے 12 سال کا چھوٹا. مطلب کب شادی ہوئی؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی میں اپنے تو 11 سال میں شادی، مطلب 11 سال چھوٹا روایت میں، بعد میں 12 سال بھی پڑھا میں. تو وہاں پر بالغ بھی ہو رہا، بچہ بھی ہو رہا، تم کو کیا پرابلم ہے بھائی؟ میڈیکل پرابلم ہے کیا تمہیں؟ کیوں ہمارے اعتراض کرنے سے پہلے سوچنا تھا کس پر اعتراض کر رہے. اپنے اوپر اعتراض کر رہے آپ. ارے ہمارے سے چونکہ نہیں ہو سکتا لہٰذا ان سے بھی نہیں ہو سکتا یہ عمر میں، ایسی کوئی بات نہیں. الحمدللہ. کس اعتبار سے اعتراض ہے؟ سائنٹیفکلی بھی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، سماجی اعتبار سے بھی گنجائش نہیں ہے، تاریخ اعتبار سے بھی گنجائش نہیں ہے، اور لاجک کے اعتبار سے گنجائش نہیں ہے. تاریخ اعتبار سے صحابہ اکرام کم عمر میں، اس زمانے میں مرد حضرات بھی کم عمر میں شادی کر لیتے تھے، کوئی پرابلم کی بات نہیں. اور ہاں جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کا قانون پورا کریے. اب ہندوستان میں ایک ایج بتا دی گئی ہے، اس ایج کا خیال رکھتے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں ابھی بات کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. آج کے زمانے میں آپ جس ایریا میں رہتے ہیں وہاں کے قوانین کا خیال رکھتے ہیں تو الحمدللہ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت دے گا آپ کو انشاءاللہ. کیونکہ ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں، صحابہ اکرام کا ٹاپک جب چلتا ہے تو بعض نوجوان جذبات میں آ جاتے ہیں اور جا کر اینا پھوڑ دیا اگر، یا نہیں تو بعض جو ہے نا ٹائر جلا دیتے ہیں تو اس میں صحابہ بدنام ہوتے ہیں. شاید یہ بھی ایسا نہیں تھے صحابہ اکرام ہمارے کہ دہشت گردی پھیلائے نعوذ باللہ. وہ تو امن قائم کرنے والے تھے، وہ تو انسانیت کی طرف بلانے والے تھے، وہ تو بہترین پیغام دینے والے تھے. اور آپ جانتے ہیں اس زمانے میں ایک رومن امپائر تھا. اب عیسائی زیادہ اعتراض کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ اعتراض کون کرتے ہیں؟ عیسائی حضرات. اس زمانے کا رومن امپائر جو عیسائی تھا، اور تحقیق کر کے پتا چلا اس کی بیوی بھی 9 سال کی نکلی. آپ کیا بولتے ہیں؟ پرابلم ہے اس نے کہیں بھی، تمہارے دماغ میں پرابلم دکھ رہا ہے. تو بہرحال کسی بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ازواج مطہرات دی اس کے پیچھے بڑے بڑے مسائل کا حل ہے. بیوہ ہے تو کئی لوگ اس کو منحوس سمجھتے تھے، اس رسم کو توڑ دیا گیا. بولے ایسی کوئی منحوس والی چیز نہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تقدیر کا حصہ ہے کہ کسی شوہر کا جلدی انتقال ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ عورت کے آ جانے کی وجہ سے، اس کے پیروں کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر نحوست آ کے میرا بیٹا مر گیا. ایسا آپ کو بولنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. تو بیواؤں سے شادی کرنا بہت بڑا پاپ یا بہت بڑی بری چیز سمجھی جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلعہ، بیواہ، مطلقہ، بڑی قد کی، کم قد کی اور الگ الگ قبیلوں والے. اب ابو سفیان ایک دم جو ہے بت پرستی کی طرف لے جانے والا شخص کی بیٹی ہے. اس کا مطلب ریورس اگر ہو جائے، بعض گھروں کے اندر آج بھی مسلمان گھروں میں یہ ہے ریورٹ اگر کوئی بچے آئے تو اس کو قبول نہیں کرتے لوگ. یہ جہالت ہے. کہتے بھائی یہ بچی کلمہ برابر پڑھی کہ نہیں پڑھی تھی. روزانہ وہ بچہ اگر بچی کہتے ہیں میں ریورٹ سے شادی، چلو ہاں میں کرتے ہوں، تو ماں باپ پورے کہتے ہیں نہیں برابر بچہ کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا کی، بڑا شک میں رہتے. تو بھائی اگر آپ چیک کرتے ہیں تاکہ اس کا ایمان صحیح ہے، الگ بات ہے تاکہ اس کا ایمان بڑھا، لیکن اس کو ایک دم غلط سمجھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پھر کیا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں بہت بڑے سبق ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل میں آگے، شعر میں آگے. کئی عرب آتے تھے، اللہ کے کئی صحابہ کرام جو عربی زبان میں ماہر تھے، بعض کٹھن ورڈ قرآن مجید کے سمجھ میں نہیں آتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس کا معنی بتائے تھے. اشعار بڑے ہی بہترین اشعار چٹکیوں کے ساتھ حل کر کے بتائے تھے. حساب میں بھی بڑے آگے تھے. اور طب یعنی مدینے کے اندر اگر کہیں پر کوئی زچگی کی ضرورت ہو، زچہ ہو اگر کوئی، اور اسی طرح ولادت کا موقع ہے تو بہترین گائنیکالوجسٹ یعنی طب جانتے تھے. ان کو معلوم تھا کہ فی الوقت پر کس طریقے سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے. بڑی ذہین خاتون، انہوں نے کافی چیزیں سیکھ رکھی تھی. مدینے کے اندر کئی لوگ جو مصیبتوں میں آ جاتے تھے، خاص طور سے
ازدواجی تعلقات ہو یا اسی طریقے سے ولادت کا مرحلہ ہو، بہترین طریقے سے مشورہ دینا، بہترین طریقے سے ٹریٹ کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. اور جتنی نیک خاتون ہوتی ہے تو ان پر آزمائش بھی ایسی آتی ہے. ان کے اوپر بھی ایک آزمائش آئی، کچھ لوگوں نے ان پر تہمت ڈالی، نعوذ باللہ. آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں اس کو جو ہے سورہ نور کے اندر تفصیل سے ذکر گیا، لیکن سورہ نور اس وقت پر نازل نہیں ہوئی. سورہ نور جو ہے الگ ٹائم پر اس کے حصے نازل ہوئے. اس میں سے کچھ ایک حصہ اس واقعے کے بعد نازل ہوا. ورنہ اگر آپ شروع کے آیتیں پڑھتے ہیں سورہ نور سورہ نمبر 24 کے شروع کے آیتیں پڑھتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ مدینے کے شروع کے دور میں یہ اتر چکی تھی. اس کا مطلب ہے کہ سورہ نور اس واقعے کے بعد نازل نہیں ہوئی. سورہ نور کا کچھ حصہ اس واقعے کے بعد نازل ہوا، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں، واقعہ افک، اس کا نام ہی پڑ گیا. جھوٹ کی اگر کوئی دنیا میں مثال ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت پڑی نا، یہ افک مانے جھوٹ، واقع افک یعنی مطلب ہے کہ جھوٹا پروپیگنڈا، ریومر جس کو آپ کہتے ہیں، افواہ. اس کا نام ہی پڑ گیا افواہ. اگر افواہ کی کوئی مثال ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت ڈالی گئی، سب سے بڑا جھوٹ کی جو سب سے اعلیٰ قسم، جس کو آپ کہتے ہیں اردو میں سفید جھوٹ، یعنی سب کہتے ہیں تو جھوٹی، چاسی نہیں کہ سچ ہو، تو اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں تو واقع افک کہا جاتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے میں سو نہیں پاتی تھی، رو رو کر ایسا لگتا تھا جیسے یہاں پر جو ہے جیسے سرما لگا کے کیسا تھا ویسے آنکھیں ہو گئی، یا وہ ایک تعبیر ہے، یعنی اتنا زیادہ غم، اتنا زیادہ غم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے اوپر حمنہ بنت جہش ہو یا جن لوگوں نے بھی اس کے اندر جو بھی انوالو تھے، ایسے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہوتا ہے نا کبھی سوتن کیا کہتی ہے دیکھتے، سوتن کیا کہتی ہے، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا گیا کیا کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعضوں نے تہمت لگا دی، نعوذ باللہ، کہ بھئی ان کے جو ہے غلط تعلقات ہو گئے ہیں. تو زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی نیک خاتون تھی، سوتن ہونے کے بعد کہتی ہے مجھے جس چیز کا علم نہیں ہے میں نہیں بولوں گی، مجھے معلوم ہی نہیں. اکثر کیا ہوتا ہے بعض اوقات آدمی پہلے سے ہی ایک بٹھا لیتا ہے یہ سوگن ہے، اب جب سوگن ہے تو ظاہر بات ہے وہ غلط ہی بولے گا، وہ غلط ہی بولے گی، وہ غلط ہی سوچے گی. تو الحمدللہ صحابیات میں ایسا کچھ نہیں تھا، گروپ تھے لیکن وہ گروپ اس معنی میں نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے دشمنی ہو یا ناحق باتیں کرتے، نہیں. ماشاءاللہ ہماری مائیں ایسی نہیں تھی. انسان ہونے کے ناطے وہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ غیرت آتی ہے سوکن میں، یعنی کہ ایک آدمی کے اگر دو بیویاں ہو تو دونوں میں غیرت آنا یہ ممکن ہے، باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. لیکن وہ ہمارے جو مائیں تھی بڑے کنٹرول والی تھی، ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ ایک دوسرے پر تہمت ڈال دینے والی تھی، ایسی بات نہیں. بلکہ یہ واقعے سے پتا چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ جس کا علم نہیں ہے میں تو وہ ساری باتیں نہ سنوں گی نہ بولوں گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی تو کس نے صاف کیا پھر اس تہمت کو؟ اللہ. ایک بڑی فضیلت. اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو شاگرد ہیں جب روایت کرتے تھے تو لوگ ایسا کہتے تھے مجھ کو روایت کیا یہ حدیث اس خاتون نے جس کے پاک ہونے کی گواہی دیتا ہے عرش کے اوپر والا. اس کا پتہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہا کہ عرش کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے. عرش سے اوپر والا جس عورت کے پاکی کی گواہی دیتا ہے اس خاتون نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی. اللہ اکبر، کیا اس کے اندر ادب ہے. دیکھیں یار ہمیں تک اب چھوٹے بچے جتنے بھی حفظ کریں گے، کروڑوں حافظ دنیا میں ابھی تک آئے ہیں اور آتے رہیں گے انشاءاللہ، جب تک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاکی کی گواہی دیتے رہیں گے. یعنی جو منافقین نے چاہا کہ بدنام کر دے، الٹا کیا ہوا ان کے لیے وہ عزت کا ذریعہ بن گیا. جیسے کہتے ہیں نا رب ضارۃ نافعہ، بعض اوقات آپ کے لیے کوئی چیز نقصان دہ ہوتی ہے، گھبرائیے مت، اگر آپ سچے ہیں ڈٹے رہیے، بہت دیر وہی چیز آپ کے لیے کیا بن سکتی ہے؟ فائدہ مند بن سکتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کائنات میں اتنا، اللہ تعالیٰ کا اتنا پاور ہے، اللہ کا اتنا تصرف ہے کہ آپ حق پر اگر ہو تو اللہ تعالیٰ حق والوں کا ساتھ دیتا ہے. ان اللہ مع الصابرین. آپ ڈٹ کے رہیے، جس چیز کو لوگوں نے نقصان کا ذریعہ بنایا وہی آپ کے لیے فائدہ مند ذریعہ بن جائے.